الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رمضان کا پہلا عشرہ ہے جو رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بہت سارے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ فضائل کا مقصد ہوتا ہے بندے کو عمل پر راغب کرنا۔ فضیلت سن کے بندے کا اس عمل کرنے کو دل کرتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے ارشادات میں روزوں کے احکام بیان فرمائے، تو اسی طرح اب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ انہی فضائل میں سے ایک فضیلت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان کی اخیر رات تک بند نہیں کیا جاتا، یعنی پورا مہینہ دن اور رات جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر اللہ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے 2500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل بنا دیا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے۔ یعنی رمضان کی رات میں جو ہم تراویح پڑھتے ہیں، اس تراویح کے ایک سجدے پر ایک فضیلت 15,000 1,500 نیکیاں، اور اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2,500 نیکیاں اور ساتھ جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب روزہ دار رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عام طور پر علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کے معافی کا جو معاملہ ہے یہ صغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے، جو کبیرہ گناہ ہے بندہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس سے توبہ کر لے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس روزہ دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اللہ سے مغفرت چاہتے رہتے ہیں۔ روزہ رکھ لیا، ثواب بھی پا گیا، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ رمضان شریف کی رات یا دن میں اللہ کے حضور جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے عوض اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سایہ میں سوار 500 سال تک چل سکتا ہے۔ یعنی نفل نماز پڑھے گا، اس نفل نماز کے ایک ایک سجدے پر اللہ اس کو جنت میں ایک ایسا درخت عطا فرمائیں گے۔ جیسے ہم سبحان اللہ کی فضیلت میں سنتے ہیں کہ جو بندہ سبحان اللہ ایک بار کہے تو اس ایک بار سبحان اللہ کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگ جاتا ہے جس درخت کے سائے میں ایک عربی گھوڑا جو ہے وہ 500 سال تک چلتا رہے گا لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہو۔ تو کوشش کرنی چاہیے، میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ بھئی کمائی کا موقع ہے اور نیکیوں کا سیزن ہے۔ صرف یہ نہیں کہ میں ایک نماز پڑھ لوں، صرف یہ نہیں کہ میں نے روزہ رکھ لیا بس نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ نمازوں کی پابندی تو کر لیتا ہوں لیکن تراویح کا کوئی اہتمام نہیں ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہوں لیکن جب اپنی مصروفیت ہو جاتی ہے تو نماز لیٹ بھی ہو جائے، افطاری میں ہم نماز لیٹ کر دیتے ہیں، جماعت نکل جاتی ہے، فجر میں ہم نماز لیٹ کر دیتے ہیں، جماعت نکل جاتی ہے، اور
तरावी में कोशिश यही होती है कि आखिर में जाकर मिल लूँगा, 2-4 रकत पढ़ लूँगा। नहीं भाई, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ़राइज़ का एहतिमाम, सुन्नत का एहतिमाम, नफल का एहतिमाम। इसलिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के इस महीने में जो बंदा एक नफल पढ़ता है, अल्लाह एक नफल का बदला उसको फ़र्ज़ का अता फरमाते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि इस महीने में हम अपनी आदत बना लें। तरबियत का महीना है, तरबियत से हमें गुजारा जा रहा है, तो जैसे हम इस महीने में आदत बना लेंगे, पूरा साल अल्लाह उस तरह चलने की तौफीक अता फरमाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا